السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے آج کی اس بابرکت مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے اس مجلس کو گناہوں کے کفارے کا باعث بنائیں. ہاں اب ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے، جنت میں ہمارے درجات کی بلندی کا اور قیامت کے دن ہماری نیکیوں کے پڑرے میں وزن بڑھانے کا باعث بنائے. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہماری یہ مجلس ہمارے ایک سلسلے کا حصہ ہے، اور اس سلسلے کا عنوان ہے سیرت خلفائے راشدین. آج سے 2 ہفتے پہلے ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا، اور اس سلسلے کی پہلی کڑی جو ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے، جس کے 2 حصے ہم الحمدللہ دیکھ چکے ہیں. پہلے حصے میں ہم نے حضرت ابو بکر کا خاندان، ان کا نسب، ان کے اہل و عیال، یہ چیزیں دیکھیں اور ان کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ دیکھا. دوسرے حصے میں اور پھر اس کے بعد مکی زندگی میں جو ان کے خدمات تھے وہ دیکھیں. دوسرے حصے میں مدنی زندگی میں جو ان کی خدمات تھیں وہ ہم نے دیکھیں. آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی حضرت ابو بکر کا مقام کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہیں، ان کی شخصیت کے بعض پہلوؤں پر انشاءاللہ تعالی ہم روشنی ڈالیں گے، اور بہت اختصار کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ان کی خلافت کے دور میں انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اس پر انشاءاللہ تعالی ہم روشنی ڈالیں گے. حضرت ابو بکر کی شخصیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی پرسنالٹی کو انالائز کرتے ہیں تو سب سے بڑی چیز جو ان کی شخصیت میں دکھائی دیتی ہے، یعنی ان کے مقام کے بلندی اور ان کے مرتبے کی عظمت کی سب سے بڑی وجہ جو ہم کو دکھائی دیتی ہے وہ ان کا یقین. ایک بہت گہرا اور بہت پختہ یقین اللہ پر، اس کے رسول پر، اللہ کی شریعت پر، اللہ تعالیٰ کے حکام پر. اور یہ یقین آپ کو ہر جگہ دکھائی دیتا ہے. ان کے اسلام کے قبول کرنے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جب میں نے کہا کہ میں رسول ہوں اور مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، سب لوگوں نے جھٹلایا، سب نے کہا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اکیلے ابو بکر تھے جنہوں نے سنتے ہی ساتھ کہا کہ آپ سچ بول رہے ہیں. ایک لمحہ بھی نہیں گزرا کہ جس میں وہ تشکیک کا شکار رہے ہوں. ایک لمحہ بھی نہیں گزرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بعد انہوں نے لمحے بھر کے لیے بھی سوچا کہ اللہ کے نبی جھوٹ بول رہے ہیں. اور وہ یقین پھر مسلسل ان کی زندگی میں اور ان کی وفات تک کنٹینیو رہا. اللہ کے نبی کی ہر بات پہ یقین اور تصدیق اور سچ کہنا، یہ سوچے بغیر کہ عقل اس کو تسلیم کرتی کہ نہیں کرتی، سماج اس کو تسلیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا، لاجک کے موافق ہے کہ نہیں موافق ہے. یعنی یقین کی پختگی کسی مرحلے میں بھی، یعنی بعض مراحل تو ایسے آئے کہ اچھے صحابہ کے قدم ڈگمگا گئے، پر حضرت ابو بکر یقین کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے. ہے کہ نہیں بھائی؟ غزوہ احد ہی، غزوہ جو صلح حدیبیہ کو جو موقع تھا اس کو ہی دیکھیے. ہاں، حضرت عمر جیسا شخص جو پوزیشن میں اس امت میں حضرت ابو بکر کے بعد ہیں، وہ تک ان کی صورتحال کیا تھی؟ آ کر کے اللہ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں نا، ہم حق پر ہیں وہ باطل پر ہیں، ہمارے مردار جنت میں جائیں گے، ان کے مرنے والے جہنم میں جائیں گے، ہم کیوں دب کر کے صلح کر رہے ہیں، ہم کیوں ایک طرفہ شرطیں مان رہے ہیں؟ ہاں، حضرت عمر جیسا شخص سوال کر رہے ہیں، حضرت بکر سے آ کے سوال کر رہے ہیں. پر حضرت بکر کیا جواب دے رہے ہیں؟ وہی جواب جو اللہ کے رسول نے دیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے. مکی زندگی میں ہاں ایمان لائے، تبھی بھی ایمان لانے کے بعد جو بہت بڑا واقعہ جس کی وجہ سے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا کیا تھا؟ ہاں، کہ معراج کے موقع پہ اس زمانے میں تو عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی ہے نا کہ ایک مختصر سے وقت میں اللہ کے نبی شام سے جا کر آ گئے. پر جب مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کیا تو حضرت نے کیا کہا؟ اگر ایسا کہا ہے تو سچ کا ہے. تو یہ یقین کی پختگی جو ہے نا، حضرت ابو بکر کی شخصیت کا، آپ کی عظمت کی سب سے بڑی سبب یہی ہے. بعض سلف نے ایک بات کہی ہے کہ حضرت ابو بکر کی عظمت کثرت عبادت میں نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے. ممکن ہے کہ صحابہ میں عبادت کے معاملے میں ان سے زیادہ عبادت کرنے والا بھی کوئی رہا ہو، ہے نا. عبادت کی کوانٹٹی میں نہیں ہے، کوالٹی میں. اور کوالٹی عبادت کی کیسے بڑھتی ہے؟ یقین سے، ایمان سے. تو جو ان کی ایمان کی کوالٹی تھی وہ بہت ہائی تھی، بہت
پختہ یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، گہرا ایمان، بالکل بغیر کسی تشکیک اور بغیر کسی شبہ کے. ایک بڑی پیاری حدیث ہے. اچھا ایسا کر لوں؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ بڑی پیاری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بینما راء فی غنمہ عدا علیہ الذئب، کہ ایک چرواہا تھا، وہ چرواہا اپنی بکریاں چرانے لے کر کے گیا تو ایک بھیڑیے نے آ کر کے ایک بکری کو دبوچا اور لے کر کے بھاگنے لگا. فأخذ منه شأتا فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب. بھیڑیا لے کر کے جب بھاگنے لگا بکریوں کو تو اس چرواہے نے بھیڑیے کا پیچھا کیا اور کیا کیا، اس اپنی بکری کو بچا لیا، چھین لیا. جب چھین لیا تو اس بھیڑیے نے کہا، بھیڑیا کہہ رہا ہے، بھیڑیے نے کہا من لہا یوم السبع یوم لیس لہا راع غیری، کہ ایک دن تو درندوں کا دن آنے والا ہے، اس دن اس کا کیا ہوگا جب میرے علاوہ کوئی اس کا چرواہا نہیں بچے گا. ہاں، اس دن اس کا کیا ہوگا جب میرے علاوہ کوئی چرواہا نہیں بچے گا. یعنی ایک دن درندوں کا آئے گا جب درندے چھٹے ہوئے ہوں گے تب کیا ہوگا. آج تو تم چروائے، اس دن تو میرے علاوہ کوئی چرواہا نہیں ہوگا. اور ایک واقعہ اللہ کے نبی نے سنایا. اللہ نے فرمایا رجل یسوق بقرۃ قد حمل علیہا، کہ ایک مرتبہ سے بخاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی ایک مرتبہ ایک گائے کو لے جا رہا تھا اور لے جاتے ہوئے اس پر سوار ہو گیا. فالتفتت الیہ فکلمتہ فقالت انی لم اخلق لہذا ولکنی خلقت للحرث. اس گائے نے اپنے جو اس کا چرانے والا تھا اس کی طرف متوجہ ہو گئی، جو اس کے اوپر آ کے بیٹھ گیا تھا. اس گائے نے اوپر بیٹھنے والے اس آدمی سے کہا کہ مجھے اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ تم میرے اوپر سواری کرو، مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا. تو ایک واقعہ بتایا جس میں کیا ہے، بھیڑیا بات کر رہا ہے، اور ایک واقعہ بتایا اس میں کیا ہے، گائے بات کر رہی ہے. تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی ذات بڑی پاک ہے. یعنی یہ بھیڑیا گفتگو کر رہے ہیں، تعجب ہوا لوگوں کو کہ بھیڑیا گفتگو کر رہے ہیں اور گائے بات کر رہی ہے، سبحان اللہ. تو مطلب تعجب کیا لوگوں نے. تو اللہ کے میں فرمایا فإنی أؤمن بذلک، بھائی تم مانو یا نہ مانو میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس کو مانتا ہوں. ہاں، وہ ابو بکر وہ عمر بن الخطاب، اور ابو بکر بھی اس کو مانتے ہیں، عمر بن الخطاب بھی اس کو مانتے ہیں. اللہ کے رسول نے خصوصی طور پہ ان دو لوگوں کا ذکر کیا. اب ہم بھی اگر سنے پہلی مرتبہ میں تو ایک تھوڑا سا بات ہوتی ہے بھائی بھیڑیا بات کر رہا ہے، گائے بات کر رہی ہے. سائنس تو اس کو نہیں مانتی، ٹیکنالوجی تو اس کو تسلیم نہیں کرتی، عقل میں تو یہ بات نہیں آتی، یہ تو کوئی کہانی لگتی ہے، یہ تو کوئی خواب لگتا ہے. کم سے کم یہ تو سوچیں گے ہو سکتا ہے حدیث ضعیف ہو، یہ صحیح بخاری کی روایت. ہاں، اگر سنا دی جائے تو کم سے کم یہ سوچیں گے نا. پر اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں فإنی أؤمن بذلک، بھائی تم مانو یا نہ مانو میں تو اس کو مانتا ہوں. وہ ابو بکر، اور اللہ کے نبی خاص طور پہ ابھی ابو بکر موجود نہیں ہے. ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر موجود نہیں تھے وہاں پر، لیکن ابو بکر بھی اس کو مانتے ہیں اور عمر بھی اس کو مانتے ہیں. اللہ کے نبی نے ان کے ایمان کی گواہی، ان کی یقین کی شدت کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. یہ حضرت ابوبکر کی شخصیت میں سب سے بڑی چیز، ابھی انشاءاللہ اور بھی واقعات آئیں گے کہ اللہ کے رسول نے بول دیا، پھر وہ سماج، معاشرہ، اسباب، حالات، عرف کچھ نہیں، بس اللہ کے نبی نے کہہ دیا بات پکی، اللہ کے نبی نے حکم دے دیا تو وہ کر کے رہنا ہے. یہ ان کی شخصیت کا سب سے اہم عنصر تھا. اور یہی وہ ہم صحابہ کی سیرت کیوں پڑھتے ہیں؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں، ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ یہ جو چیز جس نے ان کا مقام بلند کیا، بھائی اس درجے میں نہیں کسی درجے میں ہمارے اندر بھی پیدا ہو. یہ سیرت کے واقعات آپ کی نالج کے اضافے کے لیے، آپ کی ہسٹری کا علم اچھا ہو جائے اس لیے نہیں بیان کیا جاتا ہے. بھائی یہی وہ لوگ ہیں نا جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ویسا ایمان لاؤ گے جیسا یہ صحابہ ایمان لائے تو ہدایت پر ہو. تو یہ سیرت بیان اسی لیے کی جا رہی کہ وہ یقین ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کوئی حدیث سنائی جائے، بھائی حدیث بہت مشہور ہے کہ سورج جو ہے وہ نکلنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کرتا ہے، بڑی تعداد میں، اور اللہ کی عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اچھی خاصی تعداد میں لوگ ملتے ہیں. یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی. ہاں، سورج کو تو نکلتا ڈوبتا ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ساتویں آسمان پر آ جاتا ہے رات کے آخری حصے میں. بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں
نصوص کے معاملے میں بعض مرتبہ انسان کا دماغ اس کو قبول نہیں کرتا، تو اس میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس میں ہم کو اللہ اس کے رسول کی بات پر ایمان لے کر کے آنا ہے۔ شریعت کی بات عقل کے خلاف نہیں ہوتی، پر ایسا ہو سکتا ہے کہ عقل اس درجے میں نہ پہنچے کہ اس بات کو سمجھ سکے، ہے نا؟ بھائی اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی کا رات کے ایک حصے میں شام جا کے واپس آ جانا، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی تھی، اور آج اگر کوئی یہ بات بولے تو ہمارے تو کوئی اچنبے کی بات نہیں رہ گئی۔ اب ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی کہ اس سے بڑا لمبا سفر بھی رات کے چھوٹے سے حصے میں کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیشہ ایسا شریعت کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہوتی ہے، پر عقل بہت محدود ہے، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اللہ کا علم بہت بڑا ہے، تو کوئی بات جو اللہ اس کے رسول کے علم کے حوالے سے آ رہی ہے، اگر ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر رہی تو عقل کو شریعت پہ حاکم نہیں بنانا چاہیے، شریعت کو عقل پر حاکم بنانا چاہیے، ہے نا؟ مسئلہ کیا ہوتا ہے، لوگ شریعت پر عقل کو حاکم بنا لیتے ہیں، حالانکہ عقل چھوٹی ہے اور شریعت تو اللہ کا علم ہے نا، اللہ کا علم بڑا ہے، تو چھوٹی چیز کو بڑی چیز پر حاکم نہیں بنایا جا سکتا ہے، بڑی چیز کو چھوٹی چیز پر حاکم بنایا جاتا ہے۔ تو شریعت کو قرآن و سنت کی نصوص پر حاکم نہیں بنانا ہے، بلکہ قرآن و سنت کی نصوص کو، عقل کو قرآن و سنت کی نصوص پہ حاکم نہیں بنانا ہے، قرآن و سنت کو عقل پر حاکم بنانا ہے۔ تو ایک چیز حضرت ابوبکر کی شخصیت میں یہ ملتی ہے، ان کا یعنی یقین کی گہرائی، دوسرا دین کے لیے حمیت، اللہ کے رسول کے لیے حمیت، غیرت، اللہ اس کے رسول کی گستاخی کو برداشت نہ کرنا۔ ہاں ونی وہ حضرت ابوبکر کا واقعہ دیکھا نا کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے جب اللہ کے نبی کو تانا دیا کہ تمہارے ساتھ تو ایسے لوگ ہیں ہاں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جنگ چھڑے گی تو سب بھاگ جائیں گے، تو ایک بری بات اس سے کہی، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہو، اللہ کی شان میں گستاخی ہو، یہ برداشت نہیں تھا حضرت ابوبکر کو۔ ایسے ایک واقعہ پیش ہے حضرت ابوبکر کے زمانے میں کہ وہ ایک یہودی عالم کے ہاں گئے، تو وہ اس کو دین کی دعوت دی غالباً، تو اس نے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہا ہم بہت امیر ہیں، تمہارا رب تو بہت غریب ہے، ہاں ہم لوگ اغنیا ہیں، تمہارا رب فقیر ہے، وہ قرضہ مانگتا ہے، ہم تو سود پر لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں تو ہم زیادہ امیر ہیں، تمہارا رب غریب ہے۔ ہاں کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیا، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ حضرت ابوبکر کو برداشت نہیں ہوا، پیٹ دیا وہیں پہ پکڑ کے اس کو، ہاں اور کہا میں تمہارے درمیان اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو میں تم کو قتل کر دیتا۔ یہ غیرت ہے، یہ حمیت ہے دین کے لیے۔ کہا ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں ورنہ تم کو قتل کر کے ہی چھوڑتا۔ فنحاس نام تھا اس عالم کا۔ اب وہ شکایت لے کے اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ آپ کے ساتھی نے ایسا ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر کو طلب کیا، کہا کیوں مارا ہے بھائی؟ کہا اللہ کے رسول یہ ایسے ہی بات کر رہا ہے کہ تمہارا رب تو قرضہ مانگتا ہے، ہم قرضہ دیتے ہیں، ہم غنی، یعنی اللہ نے کہا صدقہ دو، تو تمہارا رب تو صدقہ مانگ رہے ہیں اور ہم قرضہ دے رہے ہیں، لوگوں کو سود پر قرضہ دیتے، یہودیوں کا عام معمول یہ تھا۔ تو کہا کہ اللہ تو فقیر ہے مانگتا ہے اور غنی ہوں، تو کہا مجھے برداشت نہیں ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے گستاخی کی تو میں نے مار دیا۔ تو وہ جو عالم تھا فنحاس وہ ایک دم مکر گیا اپنی بات سے، کہا میں نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ ہاں اب دو ہی لوگوں کے بیچ میں معاملہ تھا، اس نے کہا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو حضرت ابوبکر کی حق میں گواہی دینے والا کوئی نہیں بچا، اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر کے حضرت ابوبکر کے حق میں گواہی دی۔ ہاں سورہ احزاب، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181، اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ بھئی کسی نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، اللہ نے سنا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے ان لوگوں کی بات سنی جنہوں نے یہ کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم تو غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا، انہوں نے جو بھی کہا غریب ہم اس کو لکھ لیں گے۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور انہوں نے جو ناحق قتل کیا ہے نبیوں کا وہ بھی لکھ لیں گے۔ ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ہم ان سے کہیں گے جہنم کا مزہ چکھو۔ تو حضرت ابوبکر کے حق میں گواہی دینے کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ پھر حضرت ابوبکر کے لیے بھی خصوصی طور پہ آیت نمبر 186 نازل ہوئی۔ اللہ نے اس میں فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تم کو آزمایا جائے گا، تمہارے مال میں بھی آزمایا جائے گا، تمہاری جان سے بھی آزمایا جائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم اہل کتاب سے بھی اور مشرکوں سے بھی بہت ساری تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ یہ نصیحت کی جا رہی کس کو؟ خصوصی طور پہ حضرت ابوبکر کو، کہ کوئی تکلیف دہ بات ہو گئی، آپ نے اس کو پیٹ دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی یہ بھی شروعات ہے، ایسی بہت ساری باتیں آئندہ بھی تم سنو گے، اہل کتاب بھی بولیں گے اور والذین اشرکوا، جو شرک کرنے والے ہیں وہ بھی بولیں گے، ومن الذین اشرکوا، شرک کرنے والی بھی بولیں گے، اذًا کثیرا، بہت ساری تکلیف دہ باتیں بولیں گے، وان تصبروا وتتقوا فان ذلک من عزم الامور، تو اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ حوصلے والی بات ہے، یہ ہمت والی بات ہے، پکڑ کے پیٹ دینے کے بجائے صبر کر لینے میں ہی ہمت اور حوصلہ ہے۔
تو یہ ایک طرح سے حضرت ابوبکر کو بھی گائیڈ کر دیا گیا کہ بھائی تھوڑا سا اپنے غصے کو کنٹرول کرو. ہاں, اور ان کے حق میں اللہ نے آیت بھی نازل فرما دی کہ حضرت ابوبکر سچ بول رہے ہیں, واقعتاً اس بندے نے یہ بات کہی تھی. تو دوسری چیز جو حضرت ابوبکر کی شخصیت میں دکھتی ہے وہ دین کے لیے حمیت, غیرت. اللہ اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کی جائے تو اس کو قبول نہیں کرنا, لڑ جانا, بھیڑ جانا, برداشت نہیں کرنا شریعت کے خلاف امور کو, یہ ان کی شخصیت کا ایک حصہ تھا. اسی طرح سے تیسری چیز حضرت ابوبکر کے حوالے سے جو ایک واقعے سے ہم کو پتہ چلتی ہے, نبی کے اسرار کی حفاظت کرنا. ہاں, نبی سے بڑی محبت تھی تو آپ کے اسرار کی, آپ کی جو راز والی باتیں تھیں, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری اپنی راز کی باتیں صرف حضرت ابوبکر سے شیئر کرتے تھے اور کسی کو نہیں پتہ ہوتی تھی, ہے نا. بلکہ جیسے ہجرت کا واقعہ میں نے بتایا کہ کسی کو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی ہجرت کر رہے ہیں, صرف حضرت علی کو, حضرت ابوبکر کو, ان کے گھر والوں کو پتہ ہے. ہاں, بہت سارے امور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ایسے ایک واقعہ پیش آیا, حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں, جب حضرت حفصہ بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر نے پہلے حضرت عثمان کو خطبہ بھیجا کہ میری بیٹی سے تم نکاح کر لو. حضرت عثمان نے کہا میں سوچ کے بتاتا ہوں. کچھ ایک دو دن کے بعد انہوں نے انکار کر دیا. ہاں, تو حضرت عمر کہتے مجھے غصہ آیا. ہاں, مجھے غصہ آیا کہ میری بیٹی کا رشتہ انہوں نے انکار کر دیا. پھر حضرت ابوبکر کے پاس رشتہ بھیجا حضرت حفصہ کا. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, میں نہیں کرنا چاہتا شادی. نہیں, وہ خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا, نہ ہاں بولا نہ بولا, کچھ نہیں بولا, خاموش رہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے عثمان سے زیادہ ابوبکر پہ غصہ آیا کہ عثمان نے کم سے کم وجہ بتا کر کے ایکسکیوز پیش کر دیا, حضرت عمر کچھ نہیں بولے, خاموش رہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, حضرت حفصہ کے لیے اللہ کے نبی نے خود رشتہ بھیجا, نکاح ہو گیا. جب نکاح ہو گیا تو حضرت ابوبکر آئے حضرت عمر کے پاس, کہا کہ میں نے اس رشتے کے بارے میں خاموشی اختیار کی تھی تو آپ کو غصہ آیا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں تو عثمان سے زیادہ غصہ آیا تھا کہ عثمان نے تو کم سے کم ایک عذر پیش کر دیا تھا کہ میری چاہت نہیں ہے, آپ تو خاموش رہیں. کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو حضرت حفصہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے تھے, اللہ کے نبی انٹرسٹ لے رہے تھے, اللہ کے نبی سے ہم کی بات چیت چل رہی تھی, تو اس لیے میں خاموش رہا. بھائی میں نے رشتہ قبول نہیں کیا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی سے ہم انٹرسٹڈ ہیں تو اللہ کے رسول شادی کر لیں. پر میں نے یہ بات تم کو اس لیے نہیں بتائی کیونکہ اللہ کے رسول کی راز کی بات تھی, تو میں کیسے بتا دیتا. ہاں, یہ اللہ کے رسول کا راز تھا, اللہ کے نبی نے اکیلے میں مشورہ کیا تھا, تو اللہ کے نبی کا راز تھا تو میں کیسے بتا دیتا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تو میں کر لیتا, تو میں منع بھی نہیں کیا. اس لیے منع اس لیے نہیں کہ اللہ کے رسول اگر نہیں کریں گے تو میں کر لوں گا, اور کچھ کہا اس لیے نہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ کر رہے تھے اللہ کے رسول, تو میں کیسے اللہ کے رسول کا راز کھول دیتا. ہاں, تو یہ اللہ کے رسول کے راز کی نگرانی, اس سے پتہ چلتا ہے نا بھائی کوئی آپ کا قریبی ہو, آپ سے کسی بات میں مشورہ کر رہا ہے, یہ بہت مشکل چیز ہو گئی کہ آدمی پریشانی کے حال میں کسی سے مشورہ نہیں کر پاتا کیونکہ اس کو یہ ڈر رہتا ہے کہ بھی بتا دو تو راز اگل دیں گے. ہمارے یہاں رازوں کی حفاظت کے مزاج نہیں پایا جاتا ہے. ہاں, دو لوگ دوست ہوتے ہیں آپس میں, ایک دوسرے سے کوئی مشورہ کر لیا, کوئی اپنی غم کی بات بتا دی, کوئی راز کی بات بتا دی, دوستی ختم ہوتی ہے تو راز پھیلانا بھی شروع کر دیتے ہیں. ہاں, میاں بیوی ہیں, طلاق ہو گیا تو ایک دوسرے کے خلاف جو خفیہ باتیں ہوئی کرتی ہیں سب کو دنیا بھر کو بتاتے ہوئے پھرتے ہیں راز کو. ہے نا, کہا جاتا ہے کہ ڈگنیٹی یہ ہے اور وقار کی بات یہ ہے, شرافت یہ ہے کہ دوستی ختم ہونے کے بعد انسان ایک دوسرے کے راز کو افشا نہ کرے. ہمارے معاشرے میں تو دوست رہتے ہوئے بھی راز افشا نہ کرے تو بہت بڑی بات ہے. ہاں, دوستی ختم ہونے کے بعد بتانا تو بہت دور کی بات ہے, دوست رہتے ہوئے بھی راز افشا نہ کرے تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ دیکھو دوستوں کا مزاج کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے مشورہ کیا لیکن بتا نہیں رہے کسی سے, خاموش ہیں. ہاں, اسی طرح سے ایک حضرت عمر کی فضیلت میں ایک بات یہ بھی ہے, غالباً حضرت عبداللہ ابن جابر بیان کرتے ہیں. وہ ایک واقعہ آپ کو پتہ ہے نا کہ مدینہ میں جو ہے وہ کچھ پریشانی کا عالم تھا اور جمعہ کا دن تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا, اور شام سے قافلہ آیا تو کیا ہوا, سارے صحابہ مسجد خالی کر کے قافلے سے سامان خریدنے کے لیے چلے گئے. اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, کہ جب یہ کوئی لہو کی بات دیکھتے ہیں یا تجارت کا معاملہ دیکھتے ہیں بھاگ لیتے ہیں اور آپ کو اکیلا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. تو بیشتر صحابہ, بڑی تعداد میں جو صحابہ تھے جمعہ میں اللہ کے کھڑا چھوڑ کر کے نکل گئے تھے. صرف 12 لوگ تھے جو بچے ہوئے تھے, ان 12 میں حضرت ابوبکر بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے. غالباً جابر ابن عبداللہ, حضرت عبداللہ ابن جابر نے غالباً یہ بات بیان کی کہ وہ 12 لوگ جو بچے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان میں سے کون تھے, ابوبکر اور عمر, یعنی ہر حال میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے والے. حضرت عمر کی شخصیت کا ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ حلال کے بارے میں بہت فکر مند, کہ کوئی حرام کا ایک لقمہ بھی میرے پیٹ میں جانے نہ پائے. یہ ساری شخصیتیں حضرت عمر کی, ہم سیرت پڑھ رہے ہیں نا, تو سیرت میں شخصیتوں کے جو یہ پہلو ہے وہ بھی ہماری نظر میں ہونی چاہیے کہ بہت ورع اور زاہد
اور زہد اور قناعت کرنے والے اور یہ کوشش کرنے والے کوئی بھی حرام لقمہ میرے منہ میں نہ جائے. اس حوالے سے حضرت عائشہ ایک واقعہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر کا ایک غلام تھا, وہ کما کے لا کے دیتا تھا, تو کبھی من بولتا تو کھاتے تھے, کبھی من بولتا تو اس کو لوٹا دیتے تھے. تو ایک دن کوئی چیز وہ خرید کر کے لایا کھانے والی, حضرت بکر نے لیا, کھایا. جب کھا لیا تو اس غلام نے کہا کہ پتہ ہے یہ کیسا کھانا تھا؟ ہاں, تو حضرت نے پوچھا کیسا کھانا تھا؟ تو کہا جب میں زمانے جاہلیت میں غلام تھا تو میں نے ایک آدمی کو کہانت کی تھی, ایک پیشین گوئی کی تھی. جیسے جوتشی ہوتے ہیں نا, وہ بتاتے ہیں فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. تو کہا مجھے کہانت آتی تو نہیں تھی, میں نے ایسے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا. وہ آج کل وہ بھاگیشور والا بابا ہے نا, اس ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں بھی, اندازے سے کوئی بات پریڈکٹ کر دی, اب وہ صحیح نکل گئی تھی اتفاق سے. تو جس آدمی کو وہ میں نے جوتشی کی تھی, بتایا تھا پیشین گوئی, اب وہ جا کے مجھے ملا تو اس کہانت کے بدلے میں اس نے کچھ پیسہ مجھے دیا تھا. ہاں, تو اس سے میں یہ سامان خرید کر کے لایا تھا اور وہ میں نے آپ کو دیا ہے. اب حضرت بکر نے جب یہ بات سنی, اپنی انگلیاں اپنے گلے کے اندر ڈال کے وہ کھانا الٹی کر دیا. ہاں, اپنی انگلی ڈال کر کے وہ کھانا کیا کیا؟ الٹی کر دیا. یعنی کہ حرام کا, حالانکہ اصل اعتبار سے وہ کھانا ان کے لیے حرام نہیں تھا, کیونکہ انہوں نے تو غلام سے لیا تھا. تو جیسے میں آپ سے کوئی سامان لے رہا ہوں, میرا حق ہے, آپ حرام سے کما کر کے لائیں تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے مجھے ہدیہ کر دیا یا آپ نے میری کسی محنت کے معاوضے میں مجھے دے دیا تو میرے لیے حلال ہے. تو اصلاً تو وہ حلال نہیں تھا, پر زہد اور ورع کا عالم یہ تھا کہ ایسی چیز جو مشتبہ تھی وہ بھی, یعنی ان کے نزدیک بس وہ نہیں کھانا چاہتے تھے کہ گرچہ ایک ٹرانزیکشن کے بعد غلام سے ان کے لیے تو مال حلال ہو گیا, غلام نے ان کو لا کے دیا, غلام اگر غلط طریقے سے کما رہا ہے غلام اس کا ذمہ دار ہوگا. اس کے باوجود انہوں نے وہ کھانا کیا کیا؟ اگل دیا. تو یہ بھی ان کی شخصیت کا ایک پہلو ہے. ایک شخصیت کا پہلو سسر ہونے کی حیثیت سے, بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے, اور اس محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت تھی کہ اپنی بیٹی کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دی, ہے نا. نہ صرف کرا دی بلکہ سسر اچھا کون سا ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کو شوہر کا فرما بردار بنوا کر کے رکھے. ہمارے یہاں تو سسر جو ہے نا وہ بغاوت پر ابھارتا ہے, تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے تو بیٹی سے پہلے سسر آ جاتا ہے لڑنے کے لیے. ہاں, بہت سارے معاملات میں رشتے خراب ہونے کی وجہ بیٹی کے بجائے ساس اور سسر کا غلط مزاج ہوتا ہے. حضرت ابوبکر کا اس معاملے میں کیا رویہ تھا؟ مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ابوبکر آئے, اجازت چاہیے داخل ہونے کی, تو دیکھا کہ حضرت عائشہ اللہ کے نبی سے کچھ تکرار چل رہی ہے. ہاں, اور حضرت عائشہ کی آواز تھوڑی سی وہیہ رافعۃ صوتہا, حضرت عائشہ کی آواز تھوڑا سا بلند ہے. اب بھائی دیکھو, نبی کی تعظیم تو سارے صحابہ کرتے تھے, پر بیوی تو بیوی ہوتی ہے نا. بیوی اگر جو ہے نا وہ امتی کی طرح بالکل با ادب با ملاحظہ ہوشیار بن کر کے رہے گی تو زندگی میں کوئی لطف ہی نہیں ہے نا. بھائی جیسے شوہر گھر کے باہر جو بھی ہو, بیوی کی نظر میں تو وہ شوہر ہی ہوتا ہے نا. بھائی آپ باہر علامہ ہیں, فہامہ ہیں, شیخ ہیں, کلیکٹر ہیں, پولیس والے ہیں, بیوی کی نظر میں تو آپ شوہر ہیں صرف, ہے نا. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ باہر میری اتنی عزت ہے تو بیوی کے یہاں بھی وہ ہونا چاہیے. تو بیوی جو ہے آداب و تسلیم نہیں کرے گی, وہ تو شوہر کی طرح. وہ اگر وہ بیوی جو ہے نا وہ بالکل شیخ کو شیخ سمجھ لے گی گھر میں, تو آدمی کو تو پھر 4 شادیاں بھی کافی نہیں ہوں گی. ہاں, اس کو تو شوہر ہی سمجھنا پڑے گا. تو اب وہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شوہروں والا, بیویوں والا, ازواج مطہرات کا تھا. لڑ بھی لیتی تھی بھائی, بحث بھی کر لیتی تھی, تکرار بھی ہو جاتی تھی, کبھی آواز بھی بلند ہو گئی. تو ذرا سا دیکھا کہ حضرت عائشہ کی آواز بلند ہے. مسند احمد کی روایت ہے, وہاں کے جو محققین ہیں مسند احمد کے شیخ شعیب ارناؤت اور دوسرے, انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے. تو حضرت ابوبکر کو غصہ آیا, کہا یبنۃ ام رومان اترفعین صوتک علی رسول اللہ, ہاں, کہ اے ام رومان کی بچی. ہاں, آدمی کو جب غصہ آتا ہے تو اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی نہیں بولتا ہے نا. ہاں, تو اپنی بیوی کی طرف منسوخ کر رہے ہیں. یعنی بیوی پہ غصہ نکالنے کے لیے بھی آدمی کو موقع چاہیے ہوتا ہے. تو کبھی بچیوں کی غلطی پر بھی بیوی سے غصہ نکالنے کا موقع مل جاتا ہے کہ یہ ام رومان کی بچی ہے یہ ایسی. ہاں, تو کہا یبنۃ ام رومان اترفعین صوتک علی رسول اللہ, ام رومان کی بچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آواز بلند کر رہی ہے. اور مارنے کے لیے آگے بڑھے حضرت ابوبکر, بھائی بیٹی تھی ان کی نا. فحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ و بینہا, تو اللہ کے رسول بیچ میں آ گئے, روک دیا حضرت ابوبکر کو, ٹھنڈا کر کے بھیج دیا. فلما خرج ابو بکر جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لها یترضاها, تو جب وہ چلے گئے, حدیث کے الفاظ دیکھیے کتنے پیارے ہیں, جب وہ چلے گئے تو حضرت ابوبکر حضرت عائشہ کو راضی کرنے لگے. یترضاها کیا بول کے راضی کر رہے ہیں, یعنی بیوی ناراض ہے, منع کون رہا ہے؟ اللہ کے رسول. کہ یترضاها یہ کہہ کر کے راضی کرنے لگے, الا ترینا انی قد حلت بین الرجل و بینک بینکی, کہ تم دیکھتی نہیں ہو تمہارے اور اس آدمی کے درمیان میں کیسا حائل ہو گیا. آج تم کو پٹنے سے بچا لیا, ورنہ تو آج تمہاری
ہاں بین الرجل کہہ رہے ہیں، بین الرجل و بینکی، کہ تمہارے اور آدمی کے درمیان حال ہو گیا، ورنہ تو آج تمہاری پٹائی ہو جانے والی تھی. فلما ثم اس کے بعد صلح ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت بکر ایک مرتبہ اور آئے، فوجدہ یضاحکھا، تو یہ پایا کہ اللہ کے رسول حضرت عائشہ کو ہنسا رہے ہیں. یضاحکھا، یہ نبی ہیں، یہ نبی کی شخصیت ہے. ہم لوگ بعض مرتبہ نا وقار کی ایسی چادر اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں کہ ہم کو لگتا ہے کہ بیوی سے تھوڑا سا مسکرا کے بات کر دیں گے تمہاری مردانگی پہ حرف آ جائے گا. ہاں، اور یہ اللہ کے رسول ہیں، ہنسا رہے اپنی بیوی کو. ہاں، لطیفہ کچھ کوئی طریقہ ہوتا ہوگا ہنسانے کا، تو دیکھا کہ اللہ کے رسول ہنسا رہے ہیں، حضرت عائشہ ہنس رہی ہیں، تو فأذن له فدخل، تو اجازت مانگ کر کے داخل ہوئے. اور حضرت بکر نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اشرکانی فی سلمکما کما اشرکتمانی فی حربکما، کہ اللہ کے رسول جیسے اپنے جھگڑے میں مجھے شریک کیا تھا ویسے ہی اپنی صلح میں بھی مجھے شریک کر لیجئے. تو یہ ایک سسر کی حیثیت سے حضرت ابوبکر کا کردار تھا. اچھا، ایک بات حضرت ابوبکر میں یہ بھی بہت خاص ان کی شخصیت میں دکھائی دیتی ہے کہ کسی کا کوئی حق میرے اوپر باقی نہ بچے. جو بھی لینا دینا کرنا ہے، چاہے وہ مالی معاملہ ہو، قولی معاملہ ہو، دنیا ہی میں ہو جائے، کسی کا کوئی حق باقی نہ بچے. اس سلسلے میں ایک روایت تو میں نے حضرت عمر کی، وہ ایک روایت اس سے پہلے بتائی تھی غالباً پہلے درس میں، کہ حضرت عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معاملے میں، حضرت ابوبکر کی حضرت عمر کی کسی معاملے میں تکرار ہو گئی. اب دیکھیے، صحابہ فرشتے نہیں تھے، جو بہت سارے انسانوں میں تو بھائی دو انسانوں میں لڑ لینا، کسی بات پہ بحث ہو جانا، تکرار ہو جانا، کوئی بری بات، انسانی، یہ انسانی مزاج ہے، وہ بھی انسان تھے. تو کسی معاملے میں تکرار ہو گئی. ہاں، اور پھر حضرت ابوبکر نے ان کو کچھ برا کہہ دیا حضرت عمر کو واقعتاً. حضرت عمر کو بھی غصہ آ گیا. حضرت ابوبکر کو سمجھ میں آیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ذرا سا اوور بات کہی دی، اتنی بڑی بات مجھے نہیں بولنی چاہیے. تو فوراً حضرت ابوبکر حضرت عمر سے معافی مانگنے لگے. ہاں، کہ اگر معافی نہیں مانگے، حضرت عمر نے معاف نہیں کیا تو مجھے قیامت کی دن میری پکڑ ہو جائے گی. فوراً معافی مانگنے لگے. حضرت عمر غصے والے آدمی، کہا میں نہیں معاف کروں گا. ہاں، اور گھر پہ چلے گئے. اب حضرت ابوبکر بہت ٹینشن میں دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے. جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو کپڑا اوپر اٹھایا ہوا ہے، پنڈلیاں دکھ رہی ہیں. اللہ کے رسول دور سے دیکھ کر کے پہچان گئے. کہا اما صاحبکم ھذا فقد غامر، یہ ابوبکر کسی سے لڑ کے آ رہے ہیں. ہاں، اب دوست کا مزاج آپ دیکھیے، حضرت ابوبکر کا مزاج کیسا سمجھتے تھے. مسجد میں داخل ہو کے چہرہ اور حیات دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ کسی سے لڑائی ہوئی ہے. آئے اور بتایا اللہ کے رسول، حضرت عمر سے میرا ایک معاملے میں کچھ تکرار ہو گئی اور میں نے غلطی سے کچھ زیادہ بول دیا ان کو. اب میں ان سے معافی مانگ رہا ہوں تو وہ معاف نہیں کر رہے. ہاں، تو آپ ان سے بولیے کہ وہ معاف کر دیں. ڈرے ہوئے کہ کہیں کوئی ان کا میرے اوپر ان کا کوئی حق باقی نہ رہ جائے. تو اللہ اس نے فرمایا غفر اللہ لک یا ابا بکر، غفر اللہ لک یا ابا بکر، غفر اللہ لک یا ابو بکر، اللہ تم کو معاف فرمائے، اللہ تم کو معاف فرمائے، اللہ تم کو معاف فرمائے. تھوڑی دیر میں حضرت عمر کا بھی غصہ ختم ہوا، وہ بھی اب دوڑے ہوئے گئے حضرت ابو بکر کے گھر پہ. پتہ چلا نہیں ہے، سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول کے پاس ہی گئے ہوں گے. آئے مسجد نبوی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک دم سرخ دیکھا غصے سے. ہاں، ابھی بات کیا ہوئی ہے وہ سنی نہیں ہے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جھگڑا نہیں سنا ہے بھی کس کا ہے، کیا وجہ سے جھگڑا ہوا ہے. ہاں، بس دیکھا یہ کہ ابو بکر کو جو ہے تکلیف پہنچی ہے حضرت عمر کی وجہ سے. حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کا غصہ دیکھ کے ڈر گئے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی حضرت عمر کے ساتھ کیا کرنے والے. تو حضرت عمر کے حضرت ابو بکر اللہ کے رسول کے پاس جا کے زانوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا انی کنت ازلم، اللہ کے رسول عمر پہ غصہ مت کریے، میں نے ظلم کیا تھا، زیادہ بڑی غلطی میری تھی. ہاں، اب عمر اس معاملے میں گنہگار نہیں ہے، غلطی میری تھی. پر جب حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے تو اللہ کے نبی عمر سے کہا تم سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا جب میں نے کہا مجھ پر وحی آئی ہے. ایک ابو بکر تھے جنہوں نے مجھے سچا کہا. فَهَلَّا تَرَكْتُمْ لِي صَاحِبَيَّ، 3 بار اللہ رسول نے فرمایا کہ میرے ساتھی کو میرے لیے چھوڑ دو، میرے ساتھی کو میرے لیے چھوڑ دو، میرے ساتھی کو میرے لیے چھوڑ دو. اس سے کوئی بحث تکرار لڑائی جھگڑا مت کرو. اس کے بعد حضرت عمر سے کسی نے تکرار نہیں کی. ہاں، تو یہ ایک واقعہ کہ اپنے اوپر کوئی حق باقی نہ بچے. ایک بڑا پیارا واقعہ جو ہے نا وہ ربیہ اسلمی کا ہے، مسند احمد ہی کی روایت ہے. اور حضرت ابوبکر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو، حضرت ربیہ اسلمی کو جو بنو اسلم سے تھے، دونوں کو ایک جگہ دی، اگل بغل میں کہیں پر جنگ میں ملی تھی وہ جگہ، تو دونوں میں بانٹ دی. زمین تھی، اب زمین کے بیچ میں کہیں کھجور کا درخت تھا، اس کھجور کے درخت کے بارے میں اختلاف ہو گیا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ میرے حد میں ہے، میری زمین پہ ہے، اللہ کے رسول نے مجھ کو دیا ہے. اور حضرت ربیہ نے کہا یہ میری زمین پر ہے، اللہ کے رسول نے مجھ کو دیا ہے. اس میں تکرار ہو گئی. حضرت عمر نے کوئی بات گالی نہیں دی، کچھ برا کوئی ایسی بات بول دی جو تکلیف دہ تھی حضرت ربیہ کے لیے، ان کو برا لگ گیا. اور کہا کہ فقال علی ابو بکر کلیمتن کریہا و ندیما، جیسے ہی بولا
بری بات کوئی بول دی جس سے ان کو تکلیف ہوئی، لیکن فوراً کیا ہوا، ان کو افسوس ہونے لگا، اور انہوں نے کہا یا ربیہ رد علیہ مثلھا حتی تکون قصاصا، کہ جو بات میں نے تم کو بولی ہے تم بھی وہی بات مجھے بول دو تاکہ قصاص ہو جائے، بدلہ ہو جائے پورا، میرے اوپر کوئی حق باقی نہ رہے۔ قال قلت لا افعل، میں نے کہا کہ میں نہیں بولوں گا، آپ نے بول دی میں نہیں بولوں گا۔ کہا بولو ورنہ میں اللہ کے رسول سے جا کے مدد طلب کروں گا کہ اللہ کے رسول یہ میں قصاص دے رہا ہوں، یہ لے نہیں رہے۔ تو کہا ٹھیک ہے آپ جائیں لیکن میں نہیں بولوں گا۔ اب حضرت عمر پیچھے گئے اللہ کے رسول کے پاس بتانے کے لیے، پیچھے پیچھے حضرت ربیہ جا رہے ہیں، راستے میں بنو اسلم کے کچھ لوگ ملے، ہاں بنو اسلم کے کچھ لوگ ملے، اور انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر آگے جا رہے ہیں اور ربیہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور دونوں میں کچھ تکرار ہوئی ہے، تو اب اپنے قبیلے کے لوگ تھے، تو جا کر کے جو ہے نا حضرت ربیہ سے کہا کہ کس معاملے میں ابو بکر تمہارے خلاف مدد دینے جا رہے، نہیں کچھ ان کا مدد کرنی چاہیے کہ میرے قبیلے کا آدمی ہے، اگر ابو بکر سے لڑائی ہوئی تو میں ان کا سپورٹ کرتا ہوں۔ تو پوچھا کہ کس معاملے میں جا رہے ہیں ابو بکر تمہارے خلاف مدد کرنے کے لیے؟ تو حضرت ربیہ نے کہا اتدرون ما ھذا، جانتے ہو یہ کون آدمی ہے؟ ھذا ابو بکر الصدیق، یہ ہے ابو بکر صدیق، ھذا ثانی اثنین، یہ دو میں کے دوسرے ہیں، مطلب دو میں کے دوسرے یار غار ہیں اللہ کے رسول کے، ہے نا، ھذا ذو شیبۃ المسلمین، اور یہ سب سے بزرگ انسان ہے مسلمانوں کے، ایاکم لا یلتفت فیراکم تنصرونی علیہ فیغضب، خبردار کوئی تم اگر وہ پیچھے مڑ کر کے دیکھ لیں اور ان کو یہ لگے گا کہ تم لوگ میرے لیے ان کے خلاف میری مدد کرنا چاہ رہے ہو تو وہ غصہ ہو جائیں گے، اور اگر وہ غصہ ہو گئے تو اللہ کے رسول غصہ ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کے رسول غصہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ غصہ ہو جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ غصہ ہو گیا فہلکا، تو ان تینوں غصوں کی وجہ سے تو فہلکا ربیہ تو ہلاک ہو جائے گا، ہاں یعنی ڈر رہے ہیں قبیلے کے لوگ، تو سوچ رہے ہیں میرے قبیلے کا آدمی تو ابو بکر کے خلاف مدد کروں، یہ کہہ رہے ہیں اگر پتا بھی چل گیا ان کو نا کہ ان کے خلاف میری مدد کر رہے ہو، غصہ ہو جائیں گے، وہ اللہ کے رسول غصہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ غصہ ہو جائے گا، میں تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو لوگوں نے پوچھا ما تأمرون، پھر آپ کیا کہتے ہیں، کیا کریں ہم؟ قائل جو تم اپنے گھر جاؤ میں دیکھ لوں گا مسئلے کو۔ حضرت ابو بکر اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتائی، تو حضرت ربیہ پیچھے پیچھے آئے، حضرت ربیہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہے، پوچھا کیا معاملہ ہے تمہارا صدیق کے ساتھ؟ کہا ایسا ایسا معاملہ ہے، اب یہ میں وہ بات جو بری بات انہوں نے مجھ سے کہی ہے میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، اور یہ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں وہ بات بول دوں تاکہ بدلہ پورا ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے غفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ ہاں تو حضرت ربیہ نے کہا غفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ حضرت حسن کہتے ہیں فواللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہو یبکی، حضرت ابو بکر اس حالت میں لوٹ گئے کہ وہ رو رہے تھے، ہاں وہ رونے لگے۔ تو یعنی یہ کہ تھوڑی سی بھی کوئی میری حق کسی کے اوپر باقی میرا نہ رہ جائے، ہاں اتنی ایک بات اگر تکلیف دہ کسی کو بول دی ہے تو ایسا نہ ہو کہ قیامت میں وہ ایک بات پر میری پکڑ ہو جائے، اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ پانی نہیں۔ پھر حضرت ابو بکر کے بارک اللہ فیکم، پھر حضرت ابو بکر کی عظمتوں میں سے ایک عظمت جو بہت عظیم، ان کی شخصیت کا جو بہت ایک عظیم پہلو ہے وہ ہے ان کی سبقت، ہر نیکی کے کام میں آگے رہنے والے، ہاں جو بھی نیکی کا کام صحابہ کرنے والے تھے ان میں آپ دیکھیں گے سب سے آگے کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہے، ہر ثواب کے کام میں آگے۔ تبوک کے موقع پہ سب لوگ کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں، پر ان کا اپنا معاملہ کیا ہے؟ جو تھا سب دے دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا اپنے بچوں کے لیے، ہاں ہر معاملے میں آگے رہنے والے۔ حضرت ابو بکر ایسے ہی فرسٹ نہیں بن گئے، ان کا ویژن ہی بہت ہائی تھا، ہے نا، وہ چھوٹا کام کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ہم میں سے اکثر لوگ دین کے معاملے میں منیمم کام کرنا چاہتے ہیں، ہاں کم سے کم جو واجب ہم سوچتے ہیں وہ کر لیں، سنت سن کر کے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، فرض تو ہے نہیں، ہے نا۔ صحابہ سنت سوچ کر کے آگے بڑھتے تھے کہ اللہ کی مجھے سنت مل گئی کرنا ہے، ہم سنت سوچ کے سن کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم صرف اتنا دیکھتے ہیں واجب ہے کہ نہیں واجب ہے، جو دیندار طبقہ ہے سوچتا ہے جو واجب اتنا ہی کر لے۔ حضرت عمر کا معاملہ کیا تھا؟ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، ہاں جیسے جنتی دو طرح کے لوگ ہوں گے نا، ایک ہوں گے کون؟ السابقون، اور ایک کون ہوں گے؟ اصحاب الیمین۔ سابقون کون ہوں گے؟ ہر کام میں آگے بڑھنے والے۔ حضرت عمر کا وہ مزاج تھا ہر کام میں آگے بڑھنا، جیسے مشہور حدیث ہے، میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں جنت والے بیان میں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہوں گے، ہے نا۔ جو نمازی ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو روزے دار ہوگا اس کو کہاں سے پکارا جائے گا؟ باب الریان سے۔
ہے نا, جو جہاد والا ہوگا اس کو جہاد کے دروازے سے. تو 8 دروازے سے 8 طرح کے لوگوں کو پکارا جائے گا. حضرت ابوبکر بیٹھے سن رہے تھے حدیث. انہوں نے کیا کیا, ہم میں سے کوئی بھی آدمی سنتا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ بھائی کسی بھی دروازے جنت جانے ملے, چاہے باب الصلاۃ سے آنے ملے, چاہے باب الجہاد سے آنے ملے, باب الصدقہ سے آنے ملے, جنت چلے جائے, فرق کیا پڑتا ہے, کسی بھی دروازے سے چلے جائے, ہم یہی سوچیں گے نا. ہاں, کہ نماز اچھے سے پڑھتے ہیں باب الصلاۃ سے آنا ہے, یا روزہ اچھے سے رکھ لیتے ہیں نفلی روزہ باب الریان سے جانا ہے. حضرت ابوبکر کیا سوچ رہے ہیں, بلکہ ہمارا تو یہ صورت حال ہے نا کہ جو آخری آدمی جنت میں جائے گا اس کے بارے میں سنتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں یہی ہو جائے بہت ہے. ہاں, آخری آدمی بن جائے تو بہت ہے, آدمی یہ سوچتا ہے. حضرت ابوبکر کیا سوچ رہے ہیں ایسے موقع پہ, وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے تاکہ میں نماز والے دروازے سے جاؤں, یا مجھے روزہ رکھنا ہے تاکہ باب الریان سے جاؤں. وہ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں, ٹھیک ہے اللہ کے رسول, جو جس دروازے سے بھی جائے اچھی بات ہے, چلے جائے جنت میں, پر اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ ویژن دیکھیے کتنا ہائی ہے. ہاں, سوچ کتنی بڑی ہے. منیمم نہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میکسیمم سوچ رہے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے ایک یا 2 دروازے آنا ہے, کیا سوچ رہے ہیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ 8 دروازوں سے پکارا جائے, کہ 8 میں سے جس سے جانا چاہو چلے جاؤ. تو پوچھ رہے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ, اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے جن کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. تو یہ حضرت ابوبکر کا شان ہے. ہاں, ہر نیکی کے کام میں. اس لیے آپ دیکھیے وہ جو حدیث ہے بہت مشہور. ہاں, اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا, من اصبح منکم اليوم صائما, کون ہے تم میں سے جو آج کے دن روزہ ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا انا, اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں. پھر پوچھا من تبع منکم اليوم جنازۃ, تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی جنازے کی اتباع کی ہے, جنازے کی پیچھے چلائے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا انا, میں ہوں. پھر پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا, تم میں سے کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا میں ہوں اللہ کے رسول. پھر پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا, آج کے دن مریض کی عادت کس نے کی؟ حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا میں اللہ کے رسول. آپ سوچیے یہ نیکیاں عام طور پہ ایسی ہیں جو نارملی روز نہیں کی جا سکتی ہیں, ہے نا, اور ہم کرتے بھی تو بعض مرتبہ دینی شعور کے ساتھ نہیں کرتے ہیں. کسی مریض کی عادت کرنا, جنازے کے پیچھے چلے جانا, ہاں, تو یہ وہ نیکیاں ہیں. اللہ نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ, کہ یہ نیکیاں جب کسی ایک آدمی کے اندر جمع ہو جائے تو وہ کیا کرے گا, جنت میں داخل ہوگا. تھوڑا سا 2 منٹ کی ایپ لیتا ہوں. الحمدللہ. تو یہ حضرت ابوبکر ہر نیکی کے کام میں آپ دیکھیں گے آگے, نماز میں, روزے میں, حج میں, زکوٰۃ میں, اسی لیے امت کے سردار بنے. اسی طرح حضرت ابوبکر جو ہے نا وہ, اچھا یہ جو ہم سردار والی بات کرتے ہیں جب, اور حضرت ابوبکر کو سب سے بڑا ماننے کی بات کرتے ہیں, یہ آج سے نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی صحابہ کرام متفق علیہ تھے. اس بات پر سب متفق تھے صحابہ کی امت میں سب سے عظیم ترین شخصیت حضرت ابوبکر کی شخصیت ہے. ہاں, حضرت ابن عمر کہتے ہیں کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر, ہم لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں مطلب چنتے تھے لوگوں کو کہ سب سے افضل کون ہے, تو ہم نے سب سے پہلے کس کو چنتے تھے, ہم ابا بکر, ہم سب سے افضل ابو بکر کو مانتے تھے. ثم عمر ابن الخطابی, پھر عمر ابن الخطاب کو, ثم عثمان ابن عفان, اس کے بعد عثمان ابن عفان کو رضی اللہ عنہم. اللہ کے نبی کے زمانے سے ہی حضرت ابوبکر کی فضیلت پر حضرت امام بخاری صحیح بخاری میں سب سے پہلے یہ حدیث لے کر کے آئے کہ صحابہ ہی کے زمانے سے صحابہ بھی آپس میں سب سے افضل ترین حضرت ابوبکر کو مانتے تھے. اور خود اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر کے بارے میں کیا فرمایا, لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا. خلیل کیا ہے, دوستی کے بہت سارے لیولز ہیں, جو سب سے بڑا لیول ہے دوستی کا اس کو خلت کہا جاتا ہے. ہاں, سب سے عظیم ترین لیول, سب سے بڑا لیول خلیل ہے, یعنی حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں. ہاں, واتخذ اللہ, اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں. تو اللہ کے رسول نے دوست تو تھے, لیکن خلت کا جو مرتبہ ہے دوستی کا سب سے اعلیٰ مرتبہ, وہ اللہ کے رسول نے دنیا میں کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا. فرمایا دنیا میں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابوبکر کو اپنا خلیل بناتا. ولیکن اخی و صاحبی, لیکن ابوبکر میرے بھائی ہیں اور میرے ساتھی ہیں.
اور ایک روایت میں آتا ہے گرچہ وہ ہمارے خلیل نہیں ہیں لیکن اسلام کے بھائی ہیں، اور اسلام کا بھائی ہونا یہ خلیل سے بھی زیادہ بڑا مرتبہ ہے، ولیکن اخوت الاسلام یہ افضل، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اسلامی بھائی چارگی تو خلت سے بھی بڑا اور افضل مرتبہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ صراحت کے ساتھ یہ بات نہ کہی ہو کہ میرے بعد ابو بکر کو خلیفہ بنانا، لیکن اشارہ موجود تھا۔ بہت ساری روایتیں، وہ میں جمع کروں تو ایک درس الگ سے ہو جائے گا۔ ایک روایت جو امام بخاری صحیح بخاری میں لائے ہیں کہ اتت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، فامرها ان ترجع الیہ، کچھ مانگنے کے لیے آئی، کوئی اپنا مطالبہ لے کر کے آئی، تو اللہ کے رسول نے اس کو لوٹا دیا، کہا نیکسٹ ٹائم آنا، اگلی بار آنا۔ قالت، تو اس عورت نے کہا ارأیت ان جئت ولم اجدک، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، یعنی آپ کی وفات ہو چکی ہو۔ حدیث کے الفاظ کانہا تقول الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں نیکسٹ ٹائم آنا تو ملے گا، تو اگر نیکسٹ ٹائم آپ نہ رہیں تو میں کیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا ان لم تجدینی فأتی ابا بکر، اگر میں نہ رہوں تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ مطلب کیا ہے کہ میرے بعد معاملات کا نگہباں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کون ہوگا؟ ابو بکر ہوں گے، اسی لیے تو کہا نا کہ میرے بعد مجھے نہ پانا تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت جو ہے نا وہ حضرت عمرو ابن عاص سے، وہ بھی بڑی پیاری روایت ہے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق صحابہ سے ایسے تھے نا کہ بعض صحابہ کو شک ہو جاتا تھا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے افضل میں ہی تو نہیں ہوں۔ تو عمرو ابن عاص کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ذات السلاسل جو ایک جنگ تھی اس میں نگہباں بنا کر کے، لشکر کا سردار بنا کر کے بھیجا۔ تو جب وہ واپس آئے تو ان کو ایسا لگتا ہے میں اللہ کے نبی کا سب سے چاہتا ہوں اور میں ابو بکر و عمر سے بھی زیادہ افضل ہوں۔ اللہ کے نبی اخلاق ایسے تھے کہ ہر صحابی کو لگتا تھا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ مجھے سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور پوچھا ای الناس احب الیک یا رسول اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ ان کو لگ رہا تھا میں ہی ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا عائشہ، میری سب سے محبوب کون ہے؟ عائشہ ہیں، سب سے زیادہ محبت مجھے کس سے ہے؟ عائشہ سے ہے۔ تو پوچھا ومن الرجال، اللہ کے رسول مردوں میں کون ہے؟ ہاں، ان کو لگا شاید اب میرا نمبر آ جائے، تو کہا ابوہا، ان کے ابا، عائشہ کے ابا۔ ہاں اچھا، اللہ کے رسول نے ابو بکر نہیں کہا، ابوہا کہا۔ اس میں ایک طرح سے ایک پیغام یہ تھا کہ حضرت ابو بکر سے محبت کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ عائشہ کے ابا تھے، سسر ہونے کی وجہ سے بھی محبت کرتے تھے، تو سسر سے محبت کرنا بھی سنت ہے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہاں یہ خوش ہو گئے لوگ سب فیاض بھائی تو ہیں محبت کرنے والے ماشاء اللہ۔ تو پھر پوچھا کہ پھر اس کے بعد پوچھا، اچھا ان کو لگا ابو بکر کے بعد ہو سکتا ہے میرا نمبر آ جائے، تو پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ تو کہا عمر ابن الخطاب۔ پھر پوچھا کون ہے؟ مطلب 3-4 لوگوں کے نام گنا دیے، تو ان کو لگا کہ نہیں میرا نمبر ابھی بہت بعد میں آنے والا ہے۔ تو یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اب بیوی سے محبت تو دوسری ٹائپ کی ہوتی ہے۔ ہاں صحابہ میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کس سے کرتے تھے؟ حضرت ابو بکر سے کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک آخری حدیث بتاتا ہوں میں، ذرا سا پتہ نہیں کہ سر میں درد شروع ہو گیا میرے۔ تو ایک بڑی پیاری روایت ہے حضرت ابن عباس کی، کہتے ہیں کہ انی لواقف فی قوم کہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر ابن الخطاب کی وفات ہوئی تو ان کو چارپائی پہ رکھا گیا اور بڑی بھیڑ تھی، تو میں بھی وہیں پر چارپائی کے پاس کھڑا تھا۔ فَإِذَا رَجُلٌ مِّنْ خَلْفِي قَدْ وَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَى مَنْكِبِي، تو میں نے دیکھا کسی آدمی نے پیچھے سے اپنا ہتھیلی یا اپنی کوہنی جو ہے وہ میرے کندھے پہ رکھی ہے۔ ہاں یقول، اور وہ کہہ رہا ہے، کوئی آدمی تھا، ابھی وہ جانتے نہیں کون ہے، ہاں کوئی آدمی پیچھے ہے، اس نے اپنی کوہنی جو ہے وہ رکھی میرے کندھے پہ اور کیا کہا؟ رحمک اللہ، اے عمر اللہ آپ پر رحم کرے۔ انی کنت لارجو ان یجعلک اللہ ما صاحبیک، مجھے پوری امید تھی کہ اللہ تعالیٰ وفات کے بعد بھی آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں سے ملا دے گا، کیونکہ تدفین کہاں ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ کے حجرے میں، اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر کے ساتھ۔ تو کہہ رہے مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں سے ملا دے گا، لأنی کثیرا ما کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے تو بہت کثرت سے اللہ کے نبی کو کہتے ہوئے سنا۔ یہ کس کی بات بتا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی، کہ میں نے اکثر اللہ کے نبی کو یہی کہتے سنا کہ کنت و ابو بکر و عمر، کہ وہاں پر میں تھا اور ابو بکر تھے اور عمر تھے۔ ہاں وفعلت و ابو بکر و عمر،
اور میں نے ایسا کیا اور ابو بکر نے بھی ایسا کیا اور عمر نے بھی ایسا کیا. وانطلقت ابو بکر و عمر, اور میں چلا اور ابو بکر چلے اور عمر چلے. مطلب اللہ کے رسول جب بھی کوئی بات کرتے انہی دو کا نام آتا. میں نے کھایا, ابو بکر بھی تھے ساتھ میں, عمر بھی تھے. میں گیا تو ابو بکر بھی تھے, عمر بھی تھے. میں کھڑا تھا, ابو بکر بھی کھڑے تھے, عمر بھی کھڑے تھے. جب بھی ذکر کرتے اللہ کے رسول تو ابو بکر عمر دونوں کا ساتھ میں کرتے. تو مجھے امید تھی کہ جیسے زندگی میں آپ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے, وفات کے بعد بھی آپ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے. کنت لارجو ان یجعلک اللہ معہما, تو مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ وفات کے بعد بھی آپ کو ان دونوں کے ساتھ کر دے گا. فالتفت, تو میں نے بولا بھائی ایسی بات کون بول رہے, ہاں. تو میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا, فاذا هو علی بن ابی طالب, تو دیکھا کہ وہ علی ابن ابی طالب تھے. ہاں, یہ کون بول رہے ہیں؟ حضرت علی ابن ابی طالب بول رہے ہیں. کس کو بول رہے ہیں؟ حضرت عمر ابن الخطاب کو بول رہے ہیں. حضرت علی جیسا آدمی گواہی دے رہا ہے کہ یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. وہ جو پورا ایک نریٹیو بنا دیا گیا ہے حضرت علی کی حضرت ابوبکر سے دشمنی, جیسے بہت ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے. ٹھیک ہے بھائی, کچھ معاملات میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی کشیدگی رہی ہو. ہاں, یہ بعض روایتوں میں تو یہ آتا ہے, مسند احمد وغیرہ کی روایت میں, کہ حضرت علی نے فوراً اسی دن بیعت کر لی تھی حضرت ابوبکر پر جس دن سارے لوگوں نے بیعت کی تھی. اور صحیح مسلم وغیرہ کی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 6 مہینے بعد بیعت کی تھی. اور ہو سکتا ہے کہ بھئی تھوڑی بہت کوئی کشیدگی رہی ہو. مسلم وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ فضیلت کو تو مانتے تھے, پر حضرت علی کے ذہن میں, بلکہ بنو ہاشم میں سے بہت سارے کے ذہن میں تھا کہ خلافت جو ہے وہ بنو ہاشم کو مل جاتی تو بہتر تھا, ہے نا. تاریخ اس مرحلے میں ہم نہیں جاتے, وہ ایک ٹھیک ہے انسانی نفسیات تھی. پر حضرت علی حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر نہ صرف بیعت کی بلکہ بہت سارے مناصب پر حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی حضرت عمر کے زمانے میں بھی وہ قائم رہے. بہت سارے انہوں نے عہدے لیے, بہت ساری خدمات کی, بہت سارے معاملات میں حضرت علی نے حضرت ابوبکر کو حضرت عمر کو مشورہ دیا. وہ ایک پوری کہانی ہے. انشاءاللہ جب حضرت علی کی زندگی کی تفصیل بیان ہوگی نا تو وہ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. ہاں, تو یہ کہ حضرت علی کے بارے میں بالکل ایک دم اس طرح کا نریٹیو بنانا کہ دونوں میں آپس میں بہت دشمنی تھی, یہ بات غلط ہے نا. حضرت علی حضرت ابوبکر کی تعریف کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے بھی وہ روایتیں میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ رونے لگے ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کے. اور انہوں نے جب اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ سب سے زیادہ بہادر آدمی کون ہے, تو کہا کہ امیر المومنین آپ ہی بہادر ہیں. تو حضرت علی نے کہا نہیں, میں اس حیثیت سے تو بہادر ہوں کہ مجھ سے جو لڑتا ہے میں کبھی جیت نہیں پایا, ہر کسی کو میں نے ہرا دیا. پر سب سے بہادر ابو بکر ہے کہ ایک مرتبہ صاحب اللہ کے رسول کو پیٹنے لگے اور کوئی ہم میں سے بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھا. صرف حضرت ابوبکر آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ تم ایک آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اور غزوہ بدر کا حوالہ دیا کہ جب کوئی کھڑا نہیں تھا اللہ کے رسول کے خیمے کی حفاظت کے لیے تو ابوبکر اکیلے کھڑے تھے. ہاں, تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں. خاص طور پہ حضرت علی کو باغ فدق کا حوالہ دے کر کے, ہے نا. یہ بھی اب یہ سارے مسائل میں چھیڑنا نہیں چاہتا ہندوروس میں, کیونکہ ساری تفصیلات لانا ہمارے علم میں نہیں ہے. پر یہ بہت حوالہ ہمارے یہاں شیعہ حضرات دیتے ہیں کہ فدق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی زمین تھی جو اللہ کے نبی کو مال فی کے طور پہ ملی تھی. مال فی کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو مال غنیمت ہوتا ہے نا. مال غنیمت تو جو وار بوٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نا, جو غنیمت میں ملتا ہے لڑ کر کے. فی ایسے مال کو کہتے ہیں جو بغیر لڑے کوئی قوم دے دے کہ بھئی ہمارا اتنا حصہ لے لو زمین پر ہم سے جنگ مت کرو. جو بغیر لڑے مل جاتا ہے وہ پورا کس کا ہوتا تھا؟ مال فی اللہ کے رسول کا ہوتا تھا. اور وہ مال فی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پر خرچ نہیں کرتے تھے, زیادہ تر تو وہ مسلمانوں کی مصلحتوں میں ہی خرچ کرتے تھے. پر جو فدق کا باغ تھا, خیبر کے قریب ایک باغ تھا فدق, اور وہ بہت بڑا باغ تھا. آپ سمجھیے کہ ملینز ڈالر کا باغ رہا ہوگا, وہ بہت بڑا باغ تھا اور اس سے بہت بڑی آمدنی آتی ہے. بھائی ایک قوم نے اپنی آدھی پراپرٹی دے دی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی پراپرٹی وہ رہی ہوگی. اور جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو حضرت, اچھا اب یہ بات بار بار آتی کہ حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیا باغ فدق سے کے بارے میں. حضرت فاطمہ سے پہلے یہ مطالبہ اللہ کے نبی کی بیویوں نے کیا تھا. حضرت فاطمہ نے پہلے مطالبہ نہیں کیا, اللہ کے نبی کی بیویوں نے پہلے مطالبہ کیا تھا, کیونکہ بیویوں کو بھی تو یہ فکر تھی نا کہ اللہ کے رسول چلے گئے تو ان کا خرچ کیسے پورا ہوگا. اور بیویوں میں کون تھی؟ ایک حضرت ابوبکر کی اپنی بیٹی بھی تھی. ہاں, اور ان بیویوں نے حضرت عثمان کو اپنی طرف سے ترجمان بنا کر کے حضرت ابوبکر کے پاس بھیجا تھا. اور جو جواب حضرت ابوبکر نے حضرت عثمان کو دیا تھا اللہ کے نبی کی بیویوں کے لیے, وہی جواب حضرت فاطمہ کو دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم انبیاء کی جماعت کسی کو اپنا وارث لا نورث ما ترکنا صدقہ, ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے, ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے. نبی مال کا وارث کسی کو نہیں بناتا. نبی کے وارث کون ہے؟ علماء ہیں. نبی علم چھوڑ کے جاتے ہیں, مال ان کا کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہو جاتا ہے. تو حضرت ابوبکر پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے غضب کر کے حضرت فاطمہ کا حصہ لے لیا. بھائی حضرت فاطمہ کیا, ہاں حضرت فاطمہ کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ کا بھی تو حصہ بن رہا تھا. ہاں, حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت, اچھا وہ گرچہ کی
بیوی کا حصہ کم ہوتا ہے, 8ویں حصے میں سے ملتا ان کو, پر مال اتنا بڑا تھا فدق نا کہ وہ 8واں حصہ بھی بہت بڑا ہوتا تھا. 8ویں سے بھی حضرت عائشہ کو ملتا نا تو بہت زیادہ ملتا تھا, پر جیسے حضرت فاطمہ کو نہیں, کیونکہ وہ وہی صاف صاف بات کہ اللہ کے رسول سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا. بلکہ ایک مرتبہ حضرت علی سے پوچھا بھی جب حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی کہ بتاؤ کیا تم کو نہیں پتا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. حضرت علی خاموش رہے تو سب ہی چاہتے تھے. حضرت صفا ابن عباس کس کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے بعد شیعوں نے جو ہے نا مناظرہ کرنا شروع کیا اس بات کو لے کر کے کہ ابو بکر ظالم تھے, انہوں نے فدق میں حصہ نہیں دیا. تو کہا ٹھیک ہے ابو بکر ظالم تھے کیونکہ انہوں نے حصہ نہیں دیا فدق میں. تو کہا اور عمر, انہوں نے بھی تو نہیں دیا. تو کہا وہ بھی ظالم تھے. ہاں کہ فدق میں حصہ بن رہا تھا, شیعوں نے کہا کہ انہوں نے بھی نہیں دیا تو وہ بھی ظالم تھے. تو کہا اور علی, ہاں عثمان بھی, کہا عثمان بھی کیونکہ انہوں نے بھی نہیں دیا. تو پوچھا علی, جب حضرت علی خلیفہ بنے ہیں فدق تو ان کے پاس بھی آیا نا, تو شرعی طور پہ تو ان کو بھی حضرت فاطمہ کی وارثین کو حصہ دینا چاہیے تھا. پر اگر حضرت ابو بکر نے نہیں دیا تو وہ ظالم, حضرت عمر نے نہیں دیا تو ظالم, حضرت عثمان نے نہیں دیا تو ظالم, تو حضرت علی بھی ظالم. اگر پیمانہ یہی ہے تو حضرت علی کے خلیفہ بننے کے بعد شرعاً ان کو جو مال تھا, حضرت فاطمہ تو وفات پا چکی تھی, حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حسن حسین تو زندہ تھے نا, حسن حسین ان کے بیٹے تھے, تو وراثت میں ان کو تقسیم کرنا چاہیے تھا. خود حضرت علی کا بھی جو ہے حصہ بن رہا تھا تو ان کو بھی لینا چاہیے تھا. تو اگر یہ ظلم ہے تو پھر یہ الزام تو حضرت علی پہ بھی لگتا ہے. اور دوسرا پہلو کیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے اگر حضرت فاطمہ کو نہیں دیا تو حضرت عائشہ کو بھی تو نہیں دیا. حضرت عمر نے اگر حضرت فاطمہ کو نہیں دیا تو حضرت حفصہ کو بھی تو نہیں دیا. دونوں کی بیٹیاں اللہ کے رسول کی بیویاں تھیں, دونوں کا حصہ بن رہا تھا. ہاں تو اگر یہ ظلم ہے فدق میں حصہ نہیں دینا تو یہ تو پھر ظلم اس کا جو انہوں نے پھر اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی ظلم کیا, نعوذ باللہ. تو صحیح بات ہے کہ ان کے بعد جب اچھا یہ کیا ہے, حضرت ابو بکر اکیلے تھوڑی تھی روایت کرنے والے, 7 صحابہ جنہوں نے حدیث روایت کی ہے ہاں کہ ہم انبیاء کی جماعت کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے, جو بھی ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے. مسلم ہی میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے. ایسا نہیں کہ حضرت ابو بکر نہیں, بعض لوگ بولتے ہیں شیعوں میں سے, ان کو تو کیا کچھ بھی بولتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے اپنی طرف سے گڑ لیا ہوگا. تو بھائی حضرت ابو بکر کے ساتھ ساتھ 7 اور صحابہ جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, اس میں سے ابو ہریرہ کی روایت صحیح مسلم ہی میں موجود ہے, تو اس کی تو کوئی تک ہی نہیں بنتی ہے. ہاں تو بہرحال یہ فدق کے والے سے ایک بات بڑی کی جاتی ہے. اور پھر ان کی خلافت کے زمانے میں بہت سارے حضرت ابو بکر کی خدمات ہیں. امت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات کے فوراً بعد جو ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا, 3 بڑے فتنے اٹھے. ایک ارتداد کا فتنہ, یعنی کچھ لوگ وہ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دل سے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, بس اسلام کی شوقت کو دیکھ کر کے پے در پے فوج در فوج آ کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا, پر ایمان ان کے دل میں بیٹھا نہیں تھا. اور جیسے اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو ان کو ایک موقع ملا کہ ہم پھر سے بغاوت کر دیتے ہیں, اور وہ مرتد ہو گئے. تو پہلا فتنہ کن کا تھا؟ مرتد لوگوں کا فتنہ. دوسرا فتنہ تھا جھوٹے مدعیان نبوت, ایسے جھوٹے لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کی جانے کے بعد موقع سب کو غنیمت سمجھا کہ ہم کچھ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں اور کچھ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جو ہے نا جھوٹی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے, اور انہوں نے اپنی قوم والوں کو اپنے ساتھ کر لیا. اور تیسرے کون تھے؟ مانعین زکوٰۃ, جنہوں نے اسلام تو نہیں چھوڑا لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. ایک بیشتر عربی لوگ تھے. ان تینوں فتنوں کو دبایا, اور لوگ کہتے ہیں کہ امت کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر نے اس قوم کی ڈور کو نہیں سنبھالا ہوتا تو یہ بکھر جاتے. بھائی ویسے غم ایسا تھا نا, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میری تو یہ حالت تھی کہ میں بتا نہیں سکتی, جیسے غموں کا پہاڑ مجھ پہ ٹوٹ پڑا ہو. اور صحابہ کی حالت ایسی تھی جیسے بکریوں کا کوئی ریوڑ ہو کسی باغ کے اندر اور بارش برس جائے اور بکریاں بھیگ جائیں اور وہ درندوں کی زمین پہ موجود ہو. یہ صورتحال صحابہ کی ہو گئی تھی. حضرت عمر نے حالات کو کیسے کنٹرول میں کیا؟ 3 بڑے بڑے فتنے, یعنی یہاں تک کہ حالت ہو گئی تھی کہ بعض مرتدین نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ مدینہ پہ حملہ کر دیا تھا. اچھا ان ساری صورتحال میں ایک اقدام حضرت ابو بکر کا ایسا تھا جس کے لیے کوئی ایک شخص نہیں دکھائی دیتا جو حضرت ابو بکر کے فیصلے کے موافق رہا, پھر بھی انہوں نے قدم اٹھایا. کون سا قدم تھا وہ؟ ہاں اسامہ, حضرت اسامہ کا لشکر جو روانہ کیا. ہاں آپ جتنی بھی روایتیں پڑھتے ہیں یہ دکھائی دیتا ہے سارے صحابہ ایک طرف, حضرت ابو بکر اکیلے. حضرت اسامہ کو اللہ کے نبی نے تیار کیا تھا. کن سے لڑنے کے لیے تیار کیا تھا؟ رومیوں سے لڑنے کے لیے. ہاں اور رومیوں سے جنگ کوئی چھوٹی موٹی جنگ نہیں تھی بھائی. اس سے پہلے تبوک, سب سے بڑی اللہ کے نبی کے زمانے میں جنگ ہوئی تبوک, 1 لاکھ سے زائد سپاہی لے کر کے گئے تھے اللہ کے نبی. ہاں گرچہ وہ جنگ باقاعدہ نہیں ہو سکی لیکن اللہ کے نبی ایک دھاک جما کر کے آ گئے. تو اس سے پہلے جنگ موتا ہوئی تھی, ہے نا. جنگ موتا میں 3 کمانڈر اللہ مسلمانوں کے شہید ہوئے تھے, جعفر ابن ابی طالب اور
عبداللہ ابن رواحہ غالباً، اور ہاں تیسرے حضرت زید بن حارثہ، زید بن حارثہ جو حضرت اسامہ بن زید کے والد تھے. تو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی ہی میں حضرت اسامہ کو لشکر کا امیر بنا کر کے ایک بڑی فوج دے کر کے ان کو روانہ کر دیا تھا کہ تم رومیوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو. روم کی طرف کے شمال کے جو کچھ علاقے تھے وہاں پر حملہ، ایک گویا کہ مسلمانوں کی یہ پہلی آفینسو جنگ تھی رومنس سے، ہے نا. آگے جو بھی مسلمانوں نے روم فتح کیا اس کی بنیاد کس سے پڑی؟ لشکر اسامہ سے پڑی. یہ لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک دن پہلے مدینہ سے نکل چکا تھا. ہاں یعنی منڈے کو اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، سنڈے کو یہ لشکر حضرت اسامہ آئے اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی بیماری سے اتنے نہیں ہو چکے تھے کہ اللہ کے نبی بول نہیں سکتے تھے، تو اللہ کے نبی انگلی سے حضرت اسامہ کے سینے پر انگلی رکھی، یعنی دعا دے رہے تھے کہ اللہ آپ کی مدد کرے. اور اس کے بعد اتوار کو وہ فوج نکل کر کے اس نے ابھی مدینہ کے باہر جرف کا ایک مقام تھا وہاں قیامی کیا تھا کہ منڈے کو خبر آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. حضرت اسامہ کی والدہ نے، کون تھی حضرت اسامہ کی والدہ؟ ہاں نہیں، کس نے بولا؟ ہاں ام ایمن. کس نے جواب دیا ہے؟ بارک اللہ فیکم. ہاں ام ایمن. ارے مولانا آپ بول رہے ہیں. تو ام ایمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ ہاں جب آمنہ کی وفات ہوئی تو وہ ان کی خادمہ تھی نا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آئی تھیں، اللہ کے نبی کی بہت چہیتی تھی. پھر ام ایمن کی پہلے کہیں اور شادی ہوئی تھی، ان کے شوہر وفات پا گئے تو حضرت اللہ کے نبی نے زید بن حارثہ سے ان کی شادی کرائی، اور زید بن حارثہ سے ہی پھر جو ہے اسامہ بن زید، گویا کہ حضرت خدیجہ کے گھر ہی میں حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے تھے اور بہت قریبی تھے اسامہ بن زید اللہ کے رسول کے. بلکہ ان کا لقب کیا تھا اسامہ بن زید کا؟ حب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے چہیتے. کیونکہ اللہ کے رسول زید بن حارثہ منہ بولے بیٹے تھے زمانے جاہلیت میں، ہے نا. تو اللہ کے رسول زید بن حارثہ بھی بہت محبت کرتے تھے اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید سے بھی بہت محبت کرتے تھے. ہاں بچپن میں ان کو کھلاتے تھے بہت، کہتے تھے کہ اسامہ اگر لڑکی ہوتا تو ہم اس کے لیے زیور لاتے اور اس کو خوب سجاتے سنوارتے. ہاں آپ کو واقعہ پتہ ہے نا فاطمہ مخزومیہ جس نے چوری کی تھی اور لوگوں نے کہا کہ بڑے خاندان کی عورت ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو کسی کو جو اللہ کے رسول کا بہت قریبی ہو سفارشی بنا کر کے بھیجا جائے. تو کس کو بنا کے بھیجا گیا تھا؟ اسامہ بن زید کو. تو حضرت اسامہ بہت چہیتے تھے. پر ان کی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ سردار بنایا، سپہ سالار بنایا، تو بہت سارے لوگوں کو پریشانی تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ آزاد کردہ غلام تھے، دوسرا کہ بہت کم عمر تھے، 19 سال کی عمر کے تھے. آپ سوچیے 19 سال کی عمر میں رومیوں سے ایک جنگ ہونے جا رہی ہے اور اس میں سپہ سالار بنا کر کے اسامہ بن زید کو بھیجا جا رہا ہے. ہمارے لڑکے 19 سال کی عمر میں صرف پب جی کھیل سکتے ہیں اور کوئی جنگ نہیں لڑ سکتے. ہاں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابی رومیوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے باقاعدہ منبر پہ کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ تم میں سے بعض لوگ اس وقت بھی اعتراض کر رہے تھے جب میں زید بن حارثہ کو سپہ سالار بنایا تھا میں نے. ہاں حالانکہ وہ میرے سب سے زیادہ چہیتے تھے اور یہ بھی میرے سب سے زیادہ چہیتے ہیں. اور بہرحال اسامہ بن زید کو اللہ کے رسول نے بھیج دیا تھا، وہ اپنا لشکر لے کے واپس آ گئے. حضرت ابوبکر جس دن خلیفہ بنے اسی دن کہا کہ رات بھی یہاں پہ نہیں گزارنی ہے، آج ہی نکل جاؤ. جو بھی لوگ سائیکولوجیکلی بھی بہت ضروری تھا نا کہ ایک فوج پورا تیار ہو کے جا رہی تھی واپس آ گئی ہے، تو انہوں نے کہا ابھی کہ ابھی رات نہیں گزارنی ہے، ابھی مدینہ سے باہر نکل جاؤ. پر اسامہ بن زید نے اللہ کے رسول حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، یعنی اتنا خوف ہے، مرتدین کا مسئلہ، منافقین مدینہ کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہیں، مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ، اتنے سارے مسائل گھیرے ہوئے ہیں، اگر اتنی بڑی فوج لے کے میں مدینہ سے چلے جاؤں آپ لوگ تنہا ہو جائیں گے. ہاں تو لیکن اللہ کے حضرت ابوبکر کو بہت لوگوں نے، صحابہ نے بہت دباؤ ڈالا. حضرت ابوبکر نے کہا ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سا مہلت دو، دوسرے دن آئے. کہا نہیں، جس فوج کو اللہ کے رسول نے طے کر دیا تھا میں اس کو واپس نہیں بلا سکتا. میں نے کہا نا شروع میں جو بات کہی تھی، ایمان، یقین، اسباب حالات جو بھی ہوں، اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ فوج بھیجنا ہے. کہا کہ اگر میں یہاں پہ مدینہ میں اکیلا رہ جاؤں تو میں اکیلے جاؤں گا رومیوں سے لڑنے کے لیے، لیکن میں جاؤں گا. کہا کہ اگر درندے جو ہے وہ میری بوٹی نوچ کر کے کھائیں گے تو بھی میں اس فوج کو بھیج کر کے رہوں گا. اور بھیجا حضرت اسامہ بن زید کو. بلکہ بھیجا بھی کس طریقے سے، ہاں روایتوں میں آتا ہے کہ اسامہ بن زید گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، ساتھ میں ابو بکر پیدل چل رہے ہیں. وہ 19 سال کے نوجوان، یہ 60 سال کے بزرگ، یہ خلیفہ ہیں، ہاں وہ سپہ سالار ہیں. اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، حضرت ابوبکر جب تک زندہ رہے ان کو کیا کہا گیا؟ خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ. پھر حضرت عمر کو کہا جاتا ہے خلیفتی رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ حضرت عمر کو کہا جاتا تھا. حضرت عمر کو احساس ہوا کہ یہ بہت لمبا ہو جا رہا ہے، پھر تو بہت خلیفۃ رسول اللہ، تو انہوں نے پھر وہ لقب اختیار کیا امیر المومنین. پر حضرت عمر جب تک زندہ تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ، اللہ کے رسول کے نائب. تو کہا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، یا تو آپ اوپر آ جائیے میرے ساتھ گھوڑے پہ، یا تو میں نیچے آ جاؤں.
ہاں یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں گھوڑے پہ بیٹھ کے چل رہا ہوں اور آپ پیدل چل رہے ہیں. تو ذوالفقار نے کہا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے پیر میرے قدم اللہ کے راستے میں خاک آلود ہوں, یہ تو میرے لیے شرف کی بات ہے. ہاں اور پھر بہت ساری نصیحتیں کی. ہاں چوری نہیں کرنا مال غنیمت میں سے, خیانت نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, جو راہب ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کلیسا میں بند کر کے رکھا ہے ان کو قتل نہیں کرنا. پہلے زمانے میں ہوتا تھا ہر سویلین اور آرمی کا کوئی فرق نہیں تھا, یہ مسلمان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے فرق کیا کہ صرف لڑنے والوں کو مارنا ہے. کہا کہ جن لوگوں کو دیکھو جن کے سر بیچ سے ٹکلے ہوں, باہر سے بال بڑھا کر کے رکھے ہوں, ان کے فوجیوں کی علامت تھی, کہا صرف ان کو قتل کرنا. یعنی سویلینز میں اور آرمی میں فرق کرنے والے سب سے پہلے مسلمان تھے. اس سے پہلے تو جو بھی فوج حملہ کرتی تھی وہ سویلین اور آرمی کا فرق نہیں کرتی تھی. یہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ سب کو نہیں مارنا ہے, جو راہب ہیں, بچے ہیں چھوٹے, ان کو مت مارو. کہا کہ کھانے کے علاوہ جانور کو کسی اور مقصد کے لیے قتل نہیں کرنا, پھلدار جو پیڑ ہوتے ہیں وہ پیڑ نہیں کاٹنا. لمبی نصیحتیں کی اور آخر میں کہا ایک چیز کی میں تم سے اجازت چاہتا ہوں, مدینے کے جو حالات ہیں اس کے پیش نظر میں یہ چاہتا ہوں کہ عمر ابن الخطاب کو میرے پاس چھوڑ دو, خلیفہ ہیں. ہاں اور اسامہ ابن زید سپہ سالار ہیں. اللہ کے رسول نے جو فوج تیار کی تھی حضرت عمر بھی اس کا حصہ تھے. پر کیا کہہ رہے اسامہ بن زید سے کہ بھئی تم تو سپہ سالار ہو تو تمہارے سے اجازت چاہیے, عمر کو مت لے کے جاؤ, ان کو میرے پاس چھوڑ دو, ان کی ضرورت ہے مجھ کو. ہاں آپ سوچی تواضع کا مقام سمجھیے کتنا بڑا ہے. خود خلیفہ بھائی حکم دے دیتے عمر کو نہیں جانا ہے تو کوئی روک سکتا تھا ان کو, پر خلیفہ ہو کر کے سپہ سالار سے اجازت مانگ رہے ہیں. تو حضرت عمر نے, ظاہر سی بات ہے, حضرت اسامہ بن زید نے کہا کہ آپ چھوڑ دیجیے. پھر حضرت اسامہ گئے اور اس واقعے کی رومیوں پہ اتنی دھاک بیٹھی, یعنی دو خبریں ایک ساتھ ان کو موصول ہوئی, اللہ کے نبی کی وفات کی خبر اور لشکر اسامہ کی خبر ایک ساتھ موصول ہوئی. وہ دنگ رہ گئے, بولے یہ کیسی قوم ہے, ان کے نبی کی وفات ہوئی اور ان کی فوج ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہی ہے. دو خبریں ایک ساتھ ملی کہ ان کے نبی کی وفات ہو چکی ہے اور ان کی فوج لڑنے کے لیے آ رہی ہے ہم سے. وہ ایسی دھاک بیٹھی کہ جس مہم پہ روانہ کیا تھا الحمدللہ اسامہ بن زید جیت کر کے خوب سارا مال غنیمت لے کر کے مدینہ واپس لوٹے. حضرت ابوبکر نے باہر نکل کر کے ان کا استقبال کیا اور پھر یہ جو ایک فوج تھی یہ خیمہ مطلب پیش خیمہ بنی, بنیاد بنی. بعد میں جو بھی فتح ہوئی مسلمانوں کی رومیوں پر, یہاں تک کہ مسلمانوں نے حضرت عمر کے زمانے میں یروشلم فتح کیا, فلسطین ان کے ہاتھ میں آیا, اور آگے بڑھ کے پھر ایک زمانے کے بعد روم کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا. یہ پہلی فوج تھی جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں روانہ کی گئی رومیوں سے لڑنے کے لیے. اور اس کی بڑی دھاگ, یعنی رومی ڈر گئے. پورا شمالی عرب کے جو عرب کے لوگ تھے وہ بھی رومیوں سے زیادہ دب کے رہتے تھے. انہوں نے بھی دیکھا کہ بھائی یہ ایسے بہادر اور طاقتور لوگ ہیں, ان کے نبی کی یعنی وہ پیغام گیا نا کہ یہ قوم نبی کی کو مانتی ہے, پر یہ کہ نہیں نبی چلے گئے تو ان کی ہمت پست نہیں ہوئی, یہ اپنی طاقت قوت بہادری میں ابھی بھی اسی مقام پر ہیں. تو اس کا بہت بڑا اثر ہوا اور آگے جو رومی فتوحات ہوئے وہ اس کی ایک گویا کہ یہ بنیاد بن گئی. ہاں تو یہ بھائی خلافت کی جو ان کے کارنامے ہیں وہ تو بہت طویل ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اب ہم اور لمبا اس موضوع کو نہیں کر سکتے, تو انشاءاللہ اگلا جو ہمارا درس ہوگا وہ حضرت عمر ابن الخطاب, ان کی فضیلت, ان کا مقام, ان کی خدمات, ان کا اسلام قبول کرنا, مدنی زندگی, مکی زندگی, اس پر کچھ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ 2 سے 3 دروس میں ہم رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی عظمتوں کو سمجھنے کی اور ان کی عزتوں کے دفاع کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. الحمد للہ